السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ابو بکر حیات اور آپ کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بعض میرے دوستوں نے میری بعض ویڈیوز کے اوپر بہت زیادہ کمنٹس کیے ہیں کہ حفظ کرنے کا کوئی آسان ترین طریقہ بتا دیں۔ تو میرے بھائیو، آسان ترین طریقہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر آپ اس کے اوپر عمل کر لیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کو قرآن کریم بہت اچھا یاد ہو جائے گا۔ آسان فلسفہ ہے، اس سے آسان طریقہ حفظ کرنے کا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور اگر آپ دنیا دار ہیں، آپ کے پاس مدرسے میں پڑھنے کے لیے آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، کسی مدرسے میں جا کر آپ باقاعدہ طور پر قرآن کریم حفظ نہیں کر سکتے، تو آپ میری اس ویڈیو کے اوپر عمل کریں، میری اس بات پہ عمل کریں، انشاءاللہ قرآن آپ کو بہت جلدی اور بہت اچھا یاد ہو جائے گا۔ آئیے، سب سے پہلا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ 5 سورہ آپ یاد کریں۔ سب سے پہلے سورہ یاسین تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کریں اور پابندی کریں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین آپ باقاعدگی کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں، اس سورہ یاسین کو آپ زبانی یاد کرنا شروع کریں۔ اس کے بعد رات کو سوتے وقت سورہ ملک ہمیشہ پڑھنے کی عادت بنائیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد سورہ ملک قبر کے اندر بندے کی حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قابل بنا دے۔ رات کو سوتے وقت سورہ ملک پڑھنی چاہیے۔ سورہ ملک کو آپ زبانی یاد کریں، سورہ ملک اور سورہ یاسین۔ تیسرے نمبر پر سورۃ الرحمن، وہ تو سن کے ویسے ہی لوگوں کو ایک آدھ رکوع یاد ہوتا ہے، وہ آپ مکمل یاد کریں۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ، مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ جس گھر کے اندر پڑھی جائے، یا جو شخص سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے وہ فاقے سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو فاقے کی حالت میں موت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم مغرب کی نماز کے بعد سورۃ یاسین اور مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ اور دن کو کسی ٹائم بھی ایک دفعہ سورۃ الرحمن پڑھیں، آپ کے گھر کے اندر مال و دولت کی برسات ہوگی۔ اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت سورۃ الملک، آخر پہ سورہ مزمل، سورہ مزمل کو آپ یاد کریں اور وقتاً فوقتاً نماز کے اندر سورۃ المزمل کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ سورہ مزمل آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ فجر کی نماز میں جمعے والے دن سورہ حامیم سجدہ 21ویں پارے کے اندر آتی ہے، حامیم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کو آپ یاد کریں اور کبھی کبھی امام صاحب سے درخواست کیا کریں کہ فجر کی نماز کے اندر سورہ حامیم سجدہ پہلی رکعت میں پڑھیں اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الدہر، جمعے کے دن یہ 2 صورتیں، پہلی رکعت میں سورہ حامیم سجدہ اور دوسرے میں سورۃ الدہر، یہ 2 صورتیں آپ امام صاحب سے کبھی کبھی درخواست کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن سورہ کہف آپ کو اگر پڑھنے کی عادت ہے، بہت زیادہ مبارک ہو، آپ بہت زیادہ مبارک کے مستحق ہیں، آپ بہت زیادہ اعلیٰ ہیں ان بہت زیادہ حفاظ سے جن کو حفظ کرنے کے بعد ان مواقع کے اوپر قرآن کریم پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ ہم خود ان سب گناہ گاروں میں بہت زیادہ شامل ہیں۔ سورۃ الکہف آپ اگر جمعے کے دن آپ پڑھتے ہیں تو سورہ کہف کو آپ تھوڑا تھوڑا یاد کرنا شروع کر دیں۔ کتنی صورتیں آپ کو یاد ہو گئیں؟ سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ مزمل، سورۃ الرحمن، سورہ حامیم سجدہ، سورۃ الدہر، سورہ کہف، یہ صورتیں آپ کو یاد ہو گئیں۔ اب ان صورتوں کو آپ اپنے اپنے اوقات کے اندر پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ صورتیں آپ یاد کر لیں، بسم اللہ کر کے قل اعوذ برب الناس سے جتنا آپ روزانہ یاد کر سکتے ہیں
وہ یاد کر کے آہستہ آہستہ آپ نماز کے اندر پڑھنا شروع کر دیں، اس لیے کہ کوئی بھی چیز جس وقت آپ حاصل کرتے ہیں اس کو جب تک استعمال نہیں کریں گے آپ، وہ چیز آپ کو اچھی طرح یاد نہیں ہوگی۔ آپ قرآن کریم یاد کریں گے، اس کو نماز کے اندر آپ استعمال کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ دیکھنا آدھے سے زیادہ قرآن تو آپ کو ایسے ہی یاد ہو جائے گا۔ جس وقت یہ جن صورتوں کے نام میں بتا چکا ہوں، یہ صورتیں آپ کو یاد ہو جائیں، اس کے بعد 30ویں پارے سے آپ یاد کرنا شروع کریں۔ 30واں پارہ جس وقت مکمل ہو جائے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ البقرہ تھوڑی تھوڑی کر کے زبانی یاد کرنی ہے۔ سورۃ البقرہ جب زبانی یاد ہو جائے، سورہ بقرہ تقریباً 1 مہینے تک آپ اپنے گھر کے اندر مسلسل پڑھیں۔ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، اس گھر کے اندر ایک تو جادو کے اثرات بھی نہیں ہوتے، اور نمبر دوسرا اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ مال و دولت کی برسات بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ اپنے گھر کے اندر آپ پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آدھا قرآن جس وقت آپ کو اس طریقے سے یاد ہو جائے گا، اس کے بعد ہمت مرداں مدد خدا، آدھا قرآن جب یاد ہو گیا، اس کے بعد آپ کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ دیکھنا آہستہ آہستہ آپ 1 رکوع 2 رکوع خود یاد کرنا شروع کر دیں گے، اور بہت جلد 1-1.5 سال کے اندر یہ بھائی آپ کی دعاؤں کا مستحق ہوگا۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں اپنے خادم ابو بکر حیات کو یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔